الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میں آپ کے سامنے اس وقت سب سے پہلے حدیث مسلسل بالاولیات سناتا ہوں. حدیث مسلسل اس کو کہتے ہیں جس میں قولاً یا عملاً کسی چیز کا تسلسل پایا جاتا ہو. قولاً بھی ایسا ہوتا ہے، عملاً بھی ایسا ہوتا ہے. قولاً کی مثال جیسے ہر راوی ایک بات اپنی زبان سے دہراتا رہتا ہے، اور قولاً کی مثال یہ ہے کہ ہر راوی اپنا عمل دہراتا رہتا ہے. جیسے کہ حدیث مسلسل بالمصافحہ ہے جس میں ہر راوی یہ بتاتا ہے کہ مجھ سے یہ حدیث فلاں نے بیان کی اور انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا. یہ عملی تسلسل ہے. اس وقت میں آپ کے سامنے جو حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں وہ حدیث وہ ہے جس کو مسلسل بالاولیہ کہا جاتا ہے، جس میں ہر راوی یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میں نے فلاں سے سب سے پہلی دفعہ سنی. سمعتہ منہ اول مرہ، میں نے یہ حدیث ان سے سب سے پہلی دفعہ سنی. یہ حدیث مسلسل بالاولیت کے نام سے مشہور ہے. چونکہ میں بھی سب سے پہلے آپ سے خطاب کر رہا ہوں اور آپ کو سب سے پہلے بتا رہا ہوں، اس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ یہ حدیث سب سے پہلے آپ کو سنا دوں، اور پھر تسلسل کی اسی لڑی میں ہم بھی پروئے جائیں جو حدیث اوپر سے چلی آ رہی ہے، کہ آپ بھی کل یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث فلاں سے سب سے پہلے سنی. تو تسلسل میں آپ بھی داخل ہو جاتے ہیں. اور وہ حدیث مسلسل بالاولیہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. یہ حدیث سب سے پہلے میں نے حضرت مولانا شیخ یونس صاحب جون پوری رحمہ اللہ سے سنی، اور ان کی سند یہ ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کانلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی، اور انہوں نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری سے، اور انہوں نے مولانا رشید احمد گنگوہی سے، اور انہوں نے حضرت عبد الغنی مجددی سے، اور عبد الغنی مجددی نے شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی سے، اور شاہ اسحاق دہلوی نے اس کو اپنے نانا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنے والد محترم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے یہ حدیث سنی. اور شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی پوری سند اپنی کتاب مسلسلات کے اندر بیان کر دی ہے، اس کے اندر دیکھی جا سکتی ہے. تو یہ ہے حدیث مسلسل بالاولیہ. میں آپ سے پہلی دفعہ مخاطب ہوں، اس لیے حدیث آپ کو سنا دیا. اس کے بعد ہمارے سامنے اس وقت بخاری شریف رکھی ہوئی ہے.
بخاری شریف کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب کا آغاز کتاب الوحی سے کیا ہے، اور اس کے اندر سب سے پہلی جو حدیث بیان کی ہے وہ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ یہ سب سے پہلی حدیث ہے جو بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے درج کی ہے۔ کتاب الوحی کے سلسلے میں کسی موقع پر عرض کیا جائے گا، لیکن اس وقت تبرکاً آپ کے سامنے یہ حدیث بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث میں نے پیش کی ہے۔ یہ حدیث ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑی قابل عبرت، قابل توجہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوتی ہے اللہ ویسا ہی ثمرہ عطا کرتے ہیں۔ اس لیے جو کام بھی کیا جائے تو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا پانے کے لیے کرنا چاہیے۔ جو عمل دنیا کے کسی مقصد سے ہو، دنیاوی نام و نمود کے لیے ہو، ایسا عمل اللہ کے نزدیک کوئی درجہ اور کوئی مقام نہیں رکھتا۔ اسی لیے اس حدیث میں آگے چل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی عظیم الشان عبادت کا تذکرہ کر کے نیتوں کے فرق سے ثمرے کے فرق کی طرف اشارہ دیا، اور وہ عمل ہے ہجرت کا عمل۔ ہجرت بہت عظیم الشان عمل ہے، اور خاص طور پر یہ حدیث جس پس منظر میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی تھی، اس کو ہم پیش نظر رکھیں تو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کی بات بطور مثال بیان کی ہے، اور یہ اس لیے بیان کی ہے کہ اس دور میں ہجرت ہو رہی تھی، اور صحابہ کرام تنگیوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ اپنے گھر بار سب کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے۔ مدینہ جا رہے تھے صحابہ کرام تنگیوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ، اور ان کو لوگ بہت ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے۔ کتنا بڑا عمل تھا اس زمانے میں یہ کہ آدمی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف اللہ کے لیے دوسرے ملک کو چلا جائے، اور اس دوسرے ملک کے اندر نہ اپنا کوئی رشتہ دار ہے، نہ وہاں گھر بار ہے، نہ کوئی جان پہچان ہے۔ ایسے علاقے کی طرف کوچ کر کے چلے جانا ظاہر بات ہے بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں بہت بڑا تھا عمل، یہ عظیم الشان تھا عمل۔ اسی دور میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک صاحب نے مدینہ طیبہ ہجرت کی، لیکن ان کی ہجرت اس لیے ہوئی تھی کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تھے اور ان کا کوئی تعلق پرانا زمانے جاہلیت کا مدینے میں رہنے والی ایک عورت سے تھا۔ انہوں نے ان کو پیغام دیا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے جواب دیا
کہ میں نکاح کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم مدینہ آ جاؤ، اگر تم مدینہ آ گئے تو میں اس کے لیے راضی ہوں۔ چنانچہ وہ صاحب مکے سے ہجرت کرتے ہیں اور مدینہ پہنچتے ہیں، وہاں جا کر شادی کرتے ہیں۔ یہ واقعہ پیش آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ ممبر پر تشریف لائے اور وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی تھی۔ چنانچہ ممبر کا اس کے اندر ذکر موجود ہے کہ ممبر پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ممبر پر اس کو بیان فرمایا تھا۔ تو آپ نے اس کے اندر یہ تنبیہ کی کہ آدمی ہجرت جیسا بھاری بھرکم عمل، عظیم الشان عمل اگر اللہ کے لیے کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے ہے، اور اگر دنیا کی خاطر کرتا ہے، کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے کرتا ہے، تو اس کا عمل تو اسی کے لیے ہے جس کی اس نے نیت کر لی ہے، اور اللہ کے لیے وہ عمل شمار نہیں ہوگا۔ یہ ہے حدیث کا حاصل۔ امام بخاری نے یہاں حدیث پاک میں صرف ایک جملہ اور اس کا ایک حصہ بیان کیا ہے، جبکہ امام بخاری نے یہی حدیث اور مقامات پر بھی ذکر کی ہے۔ غالباً 6 یا 7 دفعہ اور جگہ امام بخاری نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور وہاں پر امام بخاری نے پوری حدیث بیان کی ہے۔ پوری حدیث یوں آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ پہلا جملہ امام بخاری نے یہاں پر چھوڑ دیا ہے۔ اس میں بحث ہے محدثین کے درمیان میں کہ امام بخاری نے وہ جملہ کیوں چھوڑ دیا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ حدیث سنی تھی امام حمیدی سے، جیسے کہ یہاں سند میں موجود ہے حدثنا الحمیدی، جو امام بخاری کے جلیل القدر اساتذہ میں سے ہیں۔ امام حمیدی سے امام بخاری نے جس طرح سنی اسی طرح اس کو ذکر کر دیا، اور امام حمیدی نے اتنا ہی ذکر کیا تھا، اسے امام بخاری نے بھی اس کو اتنا ہی ذکر کیا۔ اور دوسری جگہ امام بخاری نے اسی حدیث کو دوسرے اساتذہ سے سنا تھا اور انہوں نے اس کو مکمل بیان کیا تھا، اسی امام بخاری نے دوسری جگہ پر اس کو مکمل بیان کیا۔ تو استاد نے جیسے بیان کیا امام بخاری نے اسی کے مطابق درج کر دیا۔ امام حمیدی نے ادھوری حدیث بیان کی تھی، اسے امام بخاری نے بھی جیسے سنا ویسے بیان کر دیا۔ دوسرے اساتذہ نے مکمل حدیث بیان کی تھی، اس لیے مکمل طور پر دوسری جگہ دوسرے اساتذہ سے انہوں نے ذکر کر دیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ حدیث امام بخاری کی امام حمیدی سے سنی ہوئی، امام حمیدی نے اپنی مسند کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، لیکن وہاں پوری حدیث موجود ہے، وہاں پوری حدیث موجود ہے۔ حمیدی کی مسند شاید آپ کے ہاں بھی ہوگی، مسند حمیدی۔ مسند حمیدی میں امام حمیدی نے اس حدیث کو درج کیا ہے اور وہاں مکمل موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس وقت امام بخاری نے ان سے سنی تو انہوں نے اتنا ہی جملہ بیان کیا ہوگا، اسے امام بخاری نے اتنا ہی ذکر کر دیا۔ بعض دوسرے محدثین کا خیال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی تصرف کرتے ہیں احادیث کے اندر، جس کو کہتے ہیں خرم فی الحدیث، یعنی حدیث کے اندر کچھ کمی کر دینا، کاٹ دینا۔ یہ ضرورت کے مطابق امام بخاری کر لیتے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے ائمہ حدیث کا کہ خرم فی الحدیث جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، جیسی حدیث مکمل ہے پوری حدیث بیان کرنی چاہیے، اس کو توڑنا، اس کے جملوں کو کاٹنا یہ بات جائز نہیں ہے۔ لیکن جمہور علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ خرم فی الحدیث جائز ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وہ شرط یہ ہے کہ حدیث کے مفہوم کے اندر کوئی فرق نہ پڑ جائے۔ حدیث کے مفہوم میں اگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، ایک جملہ لے لیا دوسرے جملے کو چھوڑ دیا، ایک حصے کو لے لیا دوسرے حصے کو چھوڑ دیا،
تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امام بخاری بہت جگہ ایسا کرتے رہتے ہیں، غالباً امام بخاری نے یہاں پر کسی وجہ سے اس طرح کر دیا کہ ایک حصے کو بیان فرمایا اور ایک حصے کو یہاں بیان نہیں فرمایا۔ بہرحال حدیث پوری یہ ہے جس کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی ہجرت کرے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، اس کی وہ ہجرت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ اور جو آدمی ہجرت کرتا ہے دنیا کی خاطر کہ دنیا کماؤں گا، یا کسی عورت کی خاطر کہ اس سے شادی رچاؤں گا، تو اس کی ہجرت تو اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کے نزدیک معتبر عمل نہ ہوگا۔ اس سے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تلقین کرنا چاہتے ہیں کہ پڑھتے وقت، پڑھاتے وقت، درس کے وقت، تدریس کے وقت، یا اسی طرح جو بھی دینی خدمت اور جو بھی دینی کام ہم کریں تو اس کے اندر اپنی نیت کو خالص اور پاکیزہ رکھیں کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود پیش نظر ہونا چاہیے، کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ باقی یہ سوال کہ امام بخاری نے یہاں پر اس حدیث کو کیوں درج کیا ہے؟ اس لیے کہ باب تو قائم کیا ہے کیف کان بدء الوحی، لیکن اس کے اندر جو حدیث لائے ہیں اس کے اندر وحی کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تو نیت کا ذکر ہے، نیت کے خلوص کا ذکر ہے، اور اس بات پر تنبیہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ تو اس سے باب کا کیا تعلق ہے؟ ایک مستقل چیز ہے، اس کو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر، جیسے کہ مجھ سے کہا گیا کہ یہاں کسی اور وقت بھی مجھے کچھ کہنا ہے تو اس وقت میں اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ تبرکاً 2 حدیثیں اس وقت آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ ایک حدیث جس کو کہتے ہیں حدیث مسلسل بالاولیہ، وہ آپ کے سامنے میں نے اپنی سند کے ساتھ بیان کر دی، اور دوسری حدیث یہ بیان کی جو امام بخاری نے سب سے پہلے یہاں پر ذکر کی ہے، اور اس کی سند میری یہ ہے کہ میں نے بخاری شریف کا یہ ابتدائی حصہ حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ سے پڑھا، جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر خلیفہ تھے، اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے شاگرد تھے۔ تو ان سے حدیث میں نے سنی ہے اور ان سے پڑھی ہے، اور اس کی تشریح بھی انہی سے میں نے حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بزرگوں کے ان سلسلوں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے علوم سے فیوض سے مستفید ہوتے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔